ابو بکر صدیق کو پھر دیکھو، فرمایا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے، اس لیے سرکار فرماتے تھے میرے صحابہ ابو بکر کی ایک نیکی ہے مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، ایک نیکی ابو بکر کی مصطفیٰ کو اس پہ ناز ہے، مصطفیٰ کو اس پہ ناز ہے، وہ کوئی عام نیکی نہیں ہے، وہ نیکی ہے غار ثور والی نیکی ہے۔ جب گئے نا غار ثور کے اندر، مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ابو بکر نے، اور جب قریب گئے تو غار ثور کے قریب گئے تو غار ثور کو اندر جانا چاہا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہر جائیں، میں پہلے جا کر غار کو صاف کر لوں۔ ابو بکر گئے، پہلے غار کو صاف کیا، جہاں سوراخ تھے وہاں ابو بکر نے اپنا کپڑا پھاڑ کے وہاں رکھا، سارے سوراخ بند کر دیے، غار صاف ہو گیا، ایک سوراخ بچا، وہاں ایڑی رکھا، یا رسول اللہ آ جائیں، میرے مصطفیٰ آئے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میں سونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میری گود حاضر ہے، یا رسول اللہ میری گود، ابو بکر اس لیے تو سونا چاہتا ہوں، اس لیے تو سونا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر نے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ جو ہے نا وہ کھلا ہوا تھا، وہاں آپ نے ایڑی رکھی، لیکن غار میں ایک عاشق نہیں تھا، عاشق دو تھے، تو دوسرے عاشق نے ڈنگ لایا قدم پہ، ایڑی پہ ڈنگ لایا، جب تو زہر پھیلا، ابو بکر نے نہیں پاؤں ہٹایا، اس لیے کہ موت قدموں میں ہے حیات جھولی میں ہے، موت قدموں میں ہے تو حیات گود میں ہے، زہر اگر قدموں میں ہے تو شفا میری گود میں ہے۔ ابو بکر نے قدم نہیں اٹھایا، فرمایا زہر پھیلا، جب زہر نے اثر کیا ابو بکر کی آنکھوں سے پانی کا قطرہ مصطفیٰ کے چہرے پہ ٹپکا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما یبکی کا ابا بکر، ابو بکر میرے پیارے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنس لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی شفا والا لعاب ابو بکر کے قدموں پہ لگایا، ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ عطشن شدیدن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے، عطشن شدیدن یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، ابو بکر میرے پیارے غار کے درمیان میں چلے جاؤ، وہاں جا کے پانی پی لو۔ ابو بکر نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا یا رسول اللہ غار میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، یہ نہیں کہا ابو بکر نے، عشق ہو تو ایسا ہو اور عاشق ہو تو بھی ایسا ہو۔ ابو بکر نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا غار میں نے صاف کیا ہے، کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں الی صدر الغار، ابو بکر غار کے درمیان میں چلے جاؤ، فرمایا ابو بکر دوڑ کر گئے، اس لیے ابو بکر کا عقیدہ تھا اب جو کچھ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، اب مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، خدا تقدیر بدل دے گا پر یار کی تدبیر نہیں بدلے گا، تقدیر تو بدل دے گا پر یار کی تدبیر نہیں بدلے گا۔ ابو بکر دوڑ کے گئے، دیکھا تو پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، ابو بکر نے پانی پیا، پانی پی کر مصطفیٰ کے قریب ہے، سرکار مسکرا کے فرمائے ابو بکر پانی کیسا تھا؟ ابو بکر پانی کیسا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا پانی نہ دیکھا ہے نہ میں نے پیا ہے۔ ابو بکر بتاؤ تو صحیح نا پانی کیسا تھا؟ یا رسول اللہ احلم من العسل، شہد سے میٹھا تھا، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اذکر آیت من المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ معطر عنبر تھا۔ یا رسول اللہ ایسا پانی تھا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر پتہ ہے یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے غار کو صاف کیا تھا، تب تو پانی نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا ابو بکر سنو ان اللہ تعالی امر الملائکۃ معقلا بانہار الجنت غار ثور، جب میں نے تمہیں یہ ذکر کیا ابو بکر جاؤ
غار کے درمیان سے پانی پی لو۔ اللہ نے ملائکہ کو فرمایا میرے فرشتوں ابو بکر غار کے درمیان میں بعد میں پہنچے، جنت کی نہر کا منہ غار ثور میں پہلے کر دو۔ جنت کی نہر کا رخ غار ثور میں پہلے کر دو۔ ابو بکر کے جانے سے پہلے پہلے وہاں پانی کا چشمہ ابلا تھا۔ یہ ہے عاشق میرے مصطفیٰ، اور یہ ہوتا ہے عشق جو ابو بکر کے پاس ہے۔ فرمایا یہ نیکی ہے غار والی۔